السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہے ملک اسحاق صاحب، جو کہ سابق ترجمان ہے ای او بی آئی پینشنر کے۔ ان سے بات کریں گے ای او بی آئی کے حوالے سے، کیونکہ بہت سی فیک نیوز جو نا چل رہی ہیں ای او بی آئی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر ان کی کافی گہری نظر ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی اسحاق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسحاق صاحب، مجھے بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے کبھی مزدور کی بات نہیں کی، لیکن اس کو پھر بڑی پارٹی کیوں مانا جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو؟ ایک دفعہ بھی ہمارے حق میں بیان نہیں دیا ہے، اور شاکنگ نیوز اب ای او بی اے پینشنر کے لیے ہے کہ اب کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر میں یہ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ ہماری پینشن میں اضافہ صرف 1500 تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ میں 82.5 سال عمر کا ہوں، میری گہری نظر ہے، حالات پر تجزیہ بھی کرتا ہوں، میں لکھاری بھی رہا ہوں، جس کے ثبوت میں نے اینکر ملک وقار صاحب کو بھی دیے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں تو ایک مضبوط ترجمان ہوں، بلکہ تھا۔ میرا موضوع مختلف بھی رہا ہے، جو اینکر ملک وقار صاحب جانتے ہیں کہ میں مختلف موضوع پہ بھی بولا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف سے آغاز کر رہے ہیں، سن 20 میں انہوں نے ہماری پینشن 2000 کم کی تھی، آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ میں واقعی موت سے پاس چلا گیا، ویلڈ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں نے ان کو سب عرض کی، اور انہوں نے میری بات کو غور سے سنا، اور وہ تقریباً 8-10 دن کے بعد بحال کی گئی۔ ان کا سوال بھی اپنی جگہ پہ یہ موجود تھا کہ یہ پینشن بڑھا کر بلکہ کم کیسی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ ان سے ہی پوچھیں، کیونکہ عمران صاحب یو ٹرن لینے کے عادی رہے ہیں۔ تو اس دفعہ مجھے یہ دکھ ہوا ہے کہ ایک تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کوئی ایک بیان مزدور کے حق میں بتا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ اپنے مفادات کے لیے تو اپنے الاؤنسز اور اپنی مراعات کو 500% تک لے گئے ہیں، اور حکومت سے وہ تمام مراعات حاصل کر چکے ہیں جو دیگر پارٹیوں نے بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ ایک گہری کہانی ہے اور سیاسی کہانی ہے، میں اس میں نہیں جان رہا تھا۔ اور یہ پینشن بحال تو ہو گئی تھی، لیکن ایک سوال اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے کہ ان کو کیا کوئی ریلیف ملے گی؟ یہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹی خبریں چلتی ہیں، اور ہمیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ میں نے جو تجزیہ نکالا ہے وہ یہ ہے، جو انالیسس ہے کہ یہ پینشن صرف 1500 بڑھائیں گے، اور 1500 بڑھانا اس کی خبریں تو ملتی ہیں بار بار۔ یہ کبھی بھی جو 27,000 کا اعلان کر چکے ہیں یہ جھوٹی خبر ہے، ہمارے زخموں پر یہ نمک پاشی بار بار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ یوٹیوبر چلا رہے ہیں فیک خبریں اپنے ویوز کے لیے، یوٹیوبر اپنے مفادات کے لیے، اور خدا را یہ جھوٹی خبریں مت چلائیں۔ اور قرضدار کشی تو میں نہیں پسند کرتا، لیکن بعض ایسی چیزیں بھی اس میں میڈیا میں آتی ہیں جو فحش ہوتی ہیں، جن کو وہ ایک شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اب موبائل بھی نہیں لے سکتا۔ حکیم صاحبان بھی اس میں احتیاط کریں کہ اپنے اس طرح کے نسخے اس طرح نہ چلائیں۔ دوسری بات یہ ہے، افسوس مجھے پیپل پارٹی پر یہ ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ ادارہ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا پی پی نے بھی اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ بیچ کے اندر زرداری صاحب کی حکومت آئی، پارٹی نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ مجھے یہی افسوس اور دکھ ہے، بلکہ انتہائی افسوس ہے کہ
गोंदल साहबान ने दोनों हाथों दोनों पाँव से लूटा। इस अदारे को 42 अरब का नुकसान दिया गया, 2 लाख पेंशन ट्रांसफ़र हुई और वो ज़कात उशर में ट्रांसफ़र की गई। हमारी उस वक्त 11,000 पेंशन जैसे साकम साहब के फैसला मौजूद है कि ये थी, जो अब भी 10,000 पेंशन है। मैं ये कहता हूँ कि ये लॉ फैमिली का तफज़ करते बिलावल भुट्टो के नाना ने बढ़िया कुर्बानियाँ दी हैं और वो फांसी के तख्ते तक भी पहुँचे हैं। वो मजदूर के दाई थे, उनकी वियत से ये अदारा कायम हुआ था कि जो लोग सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते वो इसमें चले जाएँ। और ये अदारा अब इस हालत में है, इसके इस 6 खरब से ज़्यादा असाचे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसको टूटने वालों का इस्तेसाल कभी नहीं हुआ, बल्कि एक और फैसला इस पर मुसल्लत किया गया जिसमें अदम सबूत की बना पर गोंदल एंड दीगर लुटेरे जो हैं वो बरी कर दिए गए। अच्छा, उनको बरी कर दिया गया है, तो उसके हवाले से क्या कहते हैं आप, जो उनको क्यों बरी किया गया है? अदम सबूत की बना पर। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर अदम सबूत की बना पर एक फैसले को दोबारा एक और अदालत फैसला करती है तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वियन को 76 से कायम होने वाला अदारा अब भी अपने कंट्रीब्यूशन और दीगर वजूहत की बिना पर ये कायम है। इसके लिए बड़ा वसी पैमाने पर सन 20 से पहले कहा गया था ये अदारा बंद हो जाएगा। ये बंद होने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। 66 अरब हाल ही में मुनाफा हुआ है। 8 महीनों में हमारी पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी, ना बढ़ाई जाएगी। आपके लिए मैं शॉकिंग न्यूज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लियाकत बार पुरअमन हड़ताल के लिए जाना पड़ेगा। मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपका साथ दे सकूँ। हड़ताल पुरअमन होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम हड़ताल करके मुल्क को उस किसी मिसाइल में नहीं लेना चाहते, लेकिन ये हड़ताल जो है ना ये मुतालबात को मंजूर करने के लिए होगी। और मैं आपकी जंग जो है कानूनी तरीके से लड़ूंगा, जो सन 20 में मैं वाकई मौत से के बाद ऑलरेडी कामयाबी से लड़ चुका हूँ। और आपकी पेंशन मैंने बहाल करवाई थी, ये शायद आपके इल्म में ना हो, अब मैं बता रहा हूँ कि आपके हकूक़ की जंग कानूनी तरीके से वैलिड पॉइंट के साथ मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ और वफाकी मौत से एक बार कामयाबी से लड़ूँगा। आप जाएं और वहाँ से लियाकत बाग में आप उनसे इजाज़त लें जलसा करने की, और उसमें अगर मेरी से इजाज़त देगी, चूँकि मैं 2 मर्द का शिकार हुआ, मुझे रिसेंटली प्रोसेस हुआ है। क्या है इसकी, ये जो फेक न्यूज़ चल रही है, तो असल हकीकत क्या है? क्या वो आप थोड़ा नाज़रीन को बताएं ना, असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि इसके सरपरस्त आला, मुझे दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो हीला हुजर से और बैतुल्लाह से काम ले रहे हैं कि ये उनका कहना ये है कि सन 30 में अगर हमने इनकी पेंशन बढ़ाई तो सन 30 में ये अदारा मुश्किल का शिकार हो जाएगा, इनके पास इतना पैसा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि 66 अरब मुनाफा कमाने वाले अदारे ने 8 महीने में एक शाबाश ली है आपसे। अंदर में क्या हो रहा है उसकी तो हमें खबर नहीं होती, लेकिन सबूत मौजूद हैं। ड्राइवर आज़ाद 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, अंदर के लोग जो हैं वो बहुत कुछ ले रहे हैं, बहुत कुछ मुराद और रियाशियाँ कर रहे हैं, लेकिन EOB पेंशनर के लिए ये मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि जी हमें एक गलत बयान से काम ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं और काफ़ी दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि इनको मिस्टर प्रेसिडेंट आपको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और 30,000 से कम पेंशन पर साइन नहीं करना चाहिए।
آپ اس غلطی کا تدارک کریں جو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو آپ نے تڑپایا ہے، اس شخص نے بہت قربانیاں دی، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میرا خیال ہے مفید ہوگی۔ ہمارے ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک محب وطن شخص تھا، اور اس نے مزدور کے حق میں بہت کچھ سوچا، بہت کچھ کیا، اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایٹمی طاقت میں نواز شریف کا بھی کردار ہے، لیکن اس شخص نے اس کا انجام جو ہے موت کو گلے سے لگایا ہے۔ اس کی روح کو مت تڑپائیں، اس کا قائم کیے ادارے کو فروغ پا چکا ہے۔ میں اپنی دعائیاں 2 مارچ کی آپ کو جو فالج ہوا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کہاں سے کروا رہے ہیں؟ جی مجھے بڑے سخت افسوس یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ میں اپنے قریب ترین علاقے سے میں I8 میں EOBA کے ایک بہت بڑے بلڈنگ میں جاتا ہوں جہاں سٹی سینٹر ہے، اور وہاں سے میں دوائیاں اپنے لیے اور فالج اور پروسٹیٹ کے لیے 25 سے 30 ہزار میں لیتا ہوں آن پیمنٹ۔ یہ محکمہ اور یہ I8 کا اکیلا ادارہ جس کو آپ دیکھیں اتنا بڑا ادارہ ہے کہ آپ کی ٹربن سر سے گر جائے گی، وہاں سے میں پیمنٹ لیتا ہوں۔ اور یہ آپ کے لیے جو جسے ویلفیئر اسٹیٹ والے اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ اپنے لیے دوائیاں ان پیمنٹ خریدیں، EOBA کے ادارے سے خاص طور پر مجھے افسوس ہے کہ چودھری سالک صاحب بھی اس مسئلے میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتے، جو افسوسناک ہے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ ان لوگوں کی جو خاص طور پر 80 یا اس سے زیادہ کراس کر چکے ہیں عمر، وہ بے بس اور عاجز ہیں، اور ان کی آپ کم از کم میڈیکل لانس اتنا شامل کر دیں اور ان کی پینشن کم از کم 30,000 کر دیں، تو یہ بہت بڑا آپ کا بزرگوں کے ساتھ احسان ہوگا۔ آپ بھی اس عمر میں ہیں، اور یہ اچھی یادیں چھوڑ کر اللہ آپ کو عمر دے، طویل عمری دے۔ IMF سے $10 ملین پینشنر کی بہتری کے لیے، پینشنر کی بہتری کے عملاً کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے، یعنی فار دی بیٹرمنٹ آف EOBA پینشنر قرضہ لیا گیا اور وہ کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے ملک اسحاق صاحب۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپل پارٹی جس نے ادارہ یہ بنایا ہے، ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بھی کوئی خاص جو ہے نا توجہ نہیں دی اس طرف، اور اسی طرح تحریک انصاف نے بھی ہماری آواز کو نہیں سنا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی ہماری طرف انہوں نے دیکھا نہیں ہے، صرف اور صرف 1500 جو پینشن ہے وہ بڑھائی گئی ہے، لیکن اسی طرح جو ہے نا فیک نیوز آ رہی ہیں ہر طرف جو ہے نا کہ پینشن اتنی جو ہے نا وہ بڑھا دی گئی ہے، 27,000 بڑھا دیجیے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیک نیوز چل رہی ہیں، یوٹیوبر جو ہے نا اپنے ویوز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ ایسے کریں، ہمارے جو زخم ہے ان کے اوپر نمک نہ چھڑکے، اور حکومت سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ خدا را ہماری جو غربت ہے اس کو دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب آخری حل یہی ہے کہ ہم باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے اور ہڑتال کریں گے، تاکہ جو ہے نا حکومت کو یہ میسج کنوے کر سکیں کہ خدا را ہماری طرف دیکھیں، ہماری عمروں کی طرف دیکھیں، اس عمر کے اندر ہمیں تنگ نہ کیا جائے، کم از کم اتنی پینشن کی جائے تاکہ ہم عزت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک وقار حیدر چوہان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔